سمن ملکہ وکٹوریہ جو اپنی زندگی میں 7 بار قاتلانہ حملوں میں بال بال بچیں، وہ 27 جون 1850 کا دن تھا جب برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کی ایک اور کوشش کی گئی۔ اس رات ملکہ وکٹوریہ اپنے 3 بچوں کو لے کر اپنے بیمار چچا سے ملنے لندن کے علاقے پکاڈیلی مینشن گئیں۔ جس دوران ملکہ اپنے چچا کی رہائش گاہ کے اندر ان کی عیادت کر رہی تھیں، تب ہی بہر سینکڑوں پرجوش شہری ملکہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے منتظر تھے اور بے چینی سے ان کے بہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن اس بھیڑ میں ایک آدمی کا مقصد کچھ اور تھا۔ جیسے ہی شاہی سواری رخصت ہونے لگی، رابرٹ پیڈ نامی آدمی ہجوم کو دھکیلتا ہوا ملکہ کی گاڑی کی طرف بھاگا اور اس کے سر پر دھاتی چھڑی سے وار کر دیا۔ اس حملے کے ساتھ ہی ہجوم میں خوف و ہراس پھیل گیا، لیکن اسی افراتفری کے دوران ملکہ وکٹوریہ اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے ہیٹ کو درست کیا اور پرسکون رہتے ہوئے اعلان کیا، مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ 1837 میں جب سے ملکہ وکٹوریہ تخت نشین ہوئی، تب سے اب تک یہ 5واں موقع تھا جب ان پر حملہ کیا گیا تھا۔ ذرائع ابلاغ میں اکثر ملکہ کی پرسکون انداز کو سراہا جاتا ہے۔ مارننگ پوسٹ نے رپورٹ کیا کہ ملکہ وکٹوریہ نے خطرے کا کوئی احساس نہیں ہونے دیا اور خود پر مکمل قابو رکھا۔ اس واقعے کے بعد جب ملکہ وکٹوریہ کی گاڑی بکھنگم پیلس واپس آئی تو وہاں موجود تماشائیوں نے نہایت خوش دلی سے اپنی ملکہ کو خوش آمدید کہا۔ ملکہ وکٹوریہ ایک لچک دار، ناقابل تسخیر اور فرض کے لیے پرعزم شخصیت کے طور پر مقبول تھی۔ ملکہ وکٹوریہ سے منسوب ان کا مشہور اقتباس ہم خوش نہیں ہیں شاید ان کے ہونٹوں سے کبھی ادا نہ ہوا ہو، تاہم یہ جملہ ملکہ کے اس دور کی عکاسی کے طور پر جانا جاتا رہا ہے۔ ملکہ جہاں عوامی طور پر مضبوط اور ناقابل تسخیر شخصیت کے طور پر پہچان رکھتی تھیں، وہی ان کی ذاتی ڈائری ان کے ایک جذباتی پہلو کو ظاہر کرتی ہے۔ اپنے اوپر ہونے والے ایک حملے کو یاد کرتے ہوئے ملکہ نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ مجھے وہ سب کچھ ایک خوفناک خواب جیسا لگتا ہے۔ جیسے ہی اس قاتلانہ حملے کا واقعہ سامنے آیا، خوف اور الجھن نے ان کے اندر ایک غصے کو جنم دیا جسے انہوں نے اب تک کی گئی سب سے شرمناک اور بزدلانہ حرکت کے طور پر بیان کیا تھا۔ اس حملے نے صرف ملکہ وکٹوریہ کو ہی جذباتی طور پر متاثر نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے جرمن شوہر پرنس البرٹ بھی اس واقعے پر صدمے میں آ گئے تھے۔ اس وقت کے ہوم سیکریٹری سر جارج گرے جب واقعے کے بعد بکھنگم پیلس پہنچے تو ان کے چہرے سے پریشانی یہاں تھی اور آنکھیں پرنم تھیں۔ حملے کے کئی گھنٹے بعد تک ملکہ وکٹوریہ حیران و پریشان رہیں، جبکہ ان سے کچھ کھایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تاہم اس سب کے باوجود انہوں نے اپنے اندر کی پریشانی ظاہر نہ ہونے دی اور انہوں نے اوپیرا کو رخ کیا، جہاں ہجوم خوشی کے اظہار کے طور پر اپنی ٹوپیاں ہوا میں اچھال کر ان کی سلامتی کے لیے نغمے گا رہا تھا، جس کے الفاظ تھے، خدا ملکہ کو محفوظ رکھے۔ ملکہ پر حملوں نے برطانیہ کے ان افراد کے جذبات کو بھی جھنجھوڑ دیا جو پہلے ان کے لیے بہت پرجوش نہیں تھے، اور پھر ملکہ وکٹوریہ نے خود عذرائے مذاق کہا کہ حملے سے تو پتہ چلا کہ سب کتنا پیار کرتے ہیں۔ حملوں کے ڈر سے پیچھے نہ ہٹنے کا ان کا عزم جوانی کے دور سے ان کا خاصا رہا تھا۔ 1842 میں جان فرانسس نامی ایک نوجوان نے کنسٹیٹیوشن ہل پر ان پر پستول تان لیا تھا۔ جب وہ اپنی گاڑی میں وہاں گئیں، پرنسس البرٹ نے حملہ آور کو دیکھ لیا۔ فرانسس گولی نہیں چلا سکا اور بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس واقعے کے فوری بعد جب پولیس فورس اس حملہ آور کے تعاقب میں تھی، ممکنہ قاتل کی موجودگی کے خطرے کے پیش نظر اس وقت کے وزیر اعظم رابرٹ ویل نے ملکہ کو باہر نہ نکلنے کی تاکید کی، تاہم ملکہ نے انکار کر دیا۔ اگلی رات وہ اور البرٹ اپنی اسی گاڑی میں باہر نکلے جس کی چھت اوپر سے کھلی ہوئی تھی، ان کے ساتھ گارڈز بھی تھے۔ فرانسس نے ملکہ پر حملے کی ایک اور کوشش کی اور پولیس اہلکار کی جانب سے گرفتاری سے چند لمحے قبل شاہی جوڑے پر اپنے پستول سے فائر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ خوش قسمتی سے اس حملے میں ملکہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکا، مگر اس حملے کا انجام خوفناک ہو سکتا تھا۔ فرانسس کے حملے کے بعد ملکہ نے فوری طور پر اپنے شاہی فرائض دوبارہ انجام دینا شروع کر دیے اور بظاہر بغیر کسی ڈر و خوف کے عوام کے سامنے آنا شروع کر دیا۔ یہ ملکہ کی ہمت اور بہادری کا عوامی مظاہرہ تھا جس کی پریس نے دل کھول کر تعریف کی۔ دی ٹائمز اخبار کی ایک نظم نے انہیں شیر دل حکمران کے طور پر بیان کیا اور انہیں جرأت کے اعتبار سے بادشاہ بھی قرار دیا۔
1840 کی دہائی میں 4 مختلف حملہ آور ملکہ وکٹوریہ کو گولی مارنے کے حملوں میں ملوث رہے۔ 1850 میں جب رابرٹ پیل نے ان پر حملہ کیا تب تک وہ ہجوم کے درمیان بے چینی محسوس کرنے لگی تھیں اور ان کی بے اطمینانی کی وجہ پرتشدد حملوں کا مسلسل نشانہ بنائے جانا تھا۔ اپنی ڈائری میں ملکہ وکٹوریہ نے اعتراف کیا کہ جب بھی عوام کا ہجوم ان کی گاڑی کے قریب ہوتا انہیں یہ ہمیشہ اپنے خلاف کسی سازش کی کوشش کے امکان کے بارے میں معمول سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرتا۔ تاہم ان سب کے آخر میں انہیں سب سے زیادہ تباہ کن جذباتی ضرب قاتلوں کی طرف سے نہیں ملی بلکہ ان کی موت کی وجہ ان افراد کی موت بنی جن سے ملکہ بے انتہا پیار کرتی تھی۔ رابرٹ پیٹ کی جانب سے قاتلانہ حملے کے چند دن بعد ملکہ کے کٹر اتحادی اور البرٹ کے دوست رابرٹ پیل اپنے گھوڑے سے گر کر موت کا شکار ہو گئے۔ دوسری جانب ملکہ وکٹوریہ کے چچا بھی جلدی وفات پا گئے۔ ملکہ وکٹوریہ اپنی ڈائریوں میں بہرحال اس حیرت اور اداسی کے احساس کے غالب آ جانے کا اعتراف کرتی ہیں۔ یہ صدمات بہت بڑے تھے تاہم یقینی طور پر وہ اس وقت شدید دکھ سے گزریں جب 1861 میں ان کے شوہر کی موت واقع ہو گئی۔ اگلی دہائی کے دوران وہ عوامی زندگی سے کنارہ کش ہو گئی اور ایک گہری افسردگی میں ڈوب گئی۔ تاہم بعد میں انہوں نے اس دور کو تکلیف دہ درد کے طور پر بیان کیا جب انہوں نے زندہ رہنے کی خواہش تک کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ملکہ وکٹوریہ سامعین مزید 40 سال زندہ رہیں تاہم وہ کبھی مکمل صحت یاب نہیں ہو سکیں۔ آپ بھی اس ویڈیو کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔